سر فروری عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے کیسا رہے گا؟ فروری میں کوئی افراتفری دیکھ رہے ہیں؟ سر میں نے جو ہے وہ پہلے عرض کی تھی کہ فروری کا دوسرا تیسرا ہفتہ کوئی آسان ہفتہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور خاص طور پہ فروری کا تیسرا ہفتہ انتہائی جو ہے وہ کنفرنٹیشن کی طرف جو ہے گیٹ وے آف کنفرنٹیشن کھول رہا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن میں نے ایک بات کہی تھی کہ اگر 8 فروری کو الیکشن ہوتا ہے، جس کا مجھے ابھی بھی مکمل طور پہ یقین نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ یا تو 8 فروری کے الیکشن آگے پیچھے ہو جائیں گے یا کوئی ایسا ہوگا کہ یہ 8 فروری کے الیکشن جو ہے نا درمیان میں روک دیے جائیں، مجھے ابھی بھی ایسا ہی لگ رہا ہے۔ اچھا، تو 8 فروری آئی کے کو ون سائیڈڈلی سپورٹ کر رہی ہے اگر الیکشن کمپلیٹ ہوتے ہیں تو، ٹھیک ہے، اور جو اعداد اس وقت جو بن رہے ہیں اس میں کانفرنٹیشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اس میں معاملات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، چیزیں جو ہیں وہ کسی اور طرف کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور اتنا آسان نہیں ہے مینیپولیٹ کر لینا اور چیزوں کو کنٹرول کر لینا۔ اچھا، مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ الجھیں گی۔ بظاہر گراؤنڈ ریالٹیز جو ہے نا گراؤنڈ پہ اوپر جو چیزیں چل رہی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس وقت جو ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ آلموسٹ جو ہے وہ ختم ہی ہو گئی ہوئی ہے، نام کے پاس جو ہے کوئی انتخابی نشان ہے نہ کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ بڑا ڈنٹ مارنے میں کامیاب ہو جائے گا، بڑا اچھا خاصا بڑا ڈنٹ ڈالنے میں کامیاب۔ اچھا، عمران خان صاحب سرپرائزز کی بات کرتے رہتے ہیں، ریسنٹلی ان کا ایک بیان آیا تھا کہ ابھی ان کے پاس کوئی پلان سی کوئی سرپرائز باقی ہے، آپ کو لگتا ہے ابھی بھی عمران خان صاحب کے پاس کوئی سرپرائز آئی باقی؟ کے جہاں سے سوچتے ہیں نا، جہاں سے آئی کے کا ذائچہ میں نے دیکھا، آئی کے کا وزڈم اس وقت جس لیول کا ہے، میں نے بار بار آپ کو کہا کہ جو ان کے ساتھ اسپرچول سپورٹ ہے، بالکل، ٹھیک ہے، اور یہ جو اسپرچول سپورٹ ہے نا یہ اتنے کٹ موسٹ لیول کی ہے کہ جیسے عام آدمیوں میں 10 سے 15% جو ہے وہ فرسٹ کال آف ہارٹ ہوتی ہے، بہت زیادہ ہو تو، ورنہ 3 4 5%۔ اچھا، اب فرسٹ کال آف ہارٹ یعنی کسی بھی بندے سے پہلی مرتبہ ملیں یا بات کریں یا کسی چیز کو سچویشن کو دیکھیں یا سوچیں تو پہلا خیال جو ذہن میں آتا ہے وہ 12 13 14% تک ٹھیک ہوتا ہے، عام جو کنیکٹیو لوگ ہوتے ہیں۔ اسپرچول لوگوں میں یہ 30 40 50 تک جاتا ہے۔ اچھا، آئی کے کیس میں یہ 70 پلس ہے، اچھا، 70 پلس، 76 کے قریب ہے، 76 سے 81% تک ایکوریسی لیول ہے فرسٹ کال آف ہارٹ کا آئی کے ذائچے میں۔ اچھا، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اسپرچول گائیڈنس ملتی ہے، اس کو یہ پلانس جو ہیں اس کے اندر سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کوئی انرجیز کچھ نہ کچھ اس کو بتاتی ہیں، اور وہ وہاں سے سوچتا ہے جہاں عام لوگوں کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے اس کے پہلے پلانس دیکھیں، وہ کہاں سے پلان کر کے لاتا ہے اور کہاں سے کس چیز کو جو ہے وہ چینج کر دیتا ہے۔ آپ آئی کے کو انڈر ایسٹیمیٹ کر ہی نہیں سکتے۔ اچھا، تو وہ کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور میں آئی ریپیٹ کہ کچھ بھی کا مطلب کچھ بھی ہے۔ ہاں جی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں پی ٹی آئی کے منشور کے حوالے سے بھی تھوڑا بات کرنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے اپنا ایک منشور پیش کر دیے، باقی سیاسی جماعتوں نے بھی کیے۔ ایک انہوں نے اپنے منشور میں ایک بہت بڑی بات کہی ہے کہ وزیر اعظم کو عوام سے براہ راست منتخب کروایا کریں گے ہم۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ پاکستان کا نظام بدلنے جا رہا ہے، بالکل کہا تھا، ٹھیک ہے، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ پاکستان کے نظام میں بڑی ڈراسٹک چینجز پاکستان میں وہ جو پریزیڈنشل سسٹم کا ایک اسلامک پریزیڈنشل سسٹم کا ایک خاکہ ہے، وہ خاکہ اب سر بنے گا، اور بہت ساری چیزیں اب اس طرف آئیں گی اور دنیا دیکھے گی انشاءاللہ تعالی۔ بیرسٹر گوہر صاحب کہتے ہیں کہ شاندار پاکستان، شاندار مستقبل اور خراب ماضی سے چھٹکارا ہمارا منشور ہے، اور یہ سب چیزیں ان کا منشور میں تو شامل ہو جائیں گی ہیں، بلکہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ جیتیں گے تو یہ سب کچھ کر پائیں گے نا؟ اس کے لیے تو پھر ان کو 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے، کیا 2/3 اکثریت ملے گی پی ٹی آئی کی؟ سر پی ٹی آئی کو جو ہے نا وہ فوری طور پہ ریٹیلیشن ہے، لیکن یہ مل سکتی ہے، میں اس کو
مطلب اس کو بالکل نگلیکٹ نہیں کرتا تھا. اچھا. ٹھیک ہے, لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ سال میں 2 الیکشن بھی ہو سکتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ اتنی تیزی سے ٹرن کریں کہ سب کچھ جو ہے وہ ملیا میٹ ہو جائے, وہ سونامی واقعی آ جائے اور وہ سب کو بہا کے لے جائے. اچھا. یہ بھی پاسبل ہے, تو کوئی شک نہیں. ابھی تو ٹائم ہے, ابھی تو میں 8 فروری کے الیکشن کو ابھی کنسیڈر ہی نہیں کر رہا. جو انرجیز کہہ رہی ہیں 3rd week of February, اچھا. جس میں چیزوں کا پورا بہاؤ بدلے گا اور بہت کچھ بہ جائے گا. کوئی نہ کوئی گیٹ وے ایسا کھلے گا. یہ فروری, مارچ, اپریل, مئی, یہ کام کے مہینے ہیں, بہت اہم مہینے. اچھا, کام کے مہینے یعنی کہ اہم مہینے, وہ تو ٹھیک ہے. بہت اہم مہینے اور بڑے کام کے مہینے. اچھا, فروری, مارچ اور اپریل 3 مہینے. فروری, مارچ, اپریل, مئی. اچھا. یہ بہت اہم مہینے ہیں, اور مئی کے دوسرے ویک تک یہ چیزیں مجھے لگتا ہے کہ کسی سائیڈ کے اوپر لگ چکی ہوں. کسی اور طرف نکل چاہیے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو مجھے انرجی پیٹرنز جو ہے نا وہ اتنے سموتھ بہیو کرتے ہوئے نظر ہی نہیں آ رہے. مطلب سمجھ لیں کہ یہ میں نے زندگی میں بہت سال ہو گئے یار یہ کام کرتے ہوئے, اتنی چینجز, اتنے ہیپننگز, اتنا کچھ میں نے اپنی پروفیشنل لائف میں پہلی دفعہ دیکھا. یہ شاید یہ جو وقت ہے نا, یہ میری بھی پوری ایکسپرٹیز کو یوز کرنے کا, ڈرائیوری کا امتحان لے رہے ہیں, تو میری بھی یہ زوڈک کنسلٹینسی اور ذائچوں کا امتحان چل رہا ہے. اچھا. کہ ہر دن ذائچہ بدلا ہوتا ہے, ہر دن ذائچہ بدلا ہوتا ہے, ہر گھنٹے بعد ذائچہ بدلا ہوتا ہے, ہر بار اس کو دیکھنا پڑتا ہے. وہ نہیں مرنا, مطلب ایک بار دیکھ لیا تو بس پھر ٹھیک ہے, 6 مہینے 2 مہینے کم از کم 5-6 مہینے اس کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی تھی. سر گھنٹے بعد بدل جانا. اچھا, ڈیلی تو نہیں, آپ گھنٹوں کے حساب سے بدل رہے ہیں. سر ایسے ہی ہے, اگلے دن ہم دیکھیں گے تو پچھلے گھنٹوں میں جو 12-14 گھنٹے ان میں چیزیں بدل جاتی. اچھا, کیا کر سکتے ہیں, اس کا اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے, اتنی سپیڈ سے چل رہے ہیں. اسی وجہ سے تو کام بہت صحیح سیکھ لیے. مجھے یاد آ گیا, ہمارے ایک دوست تھے امریکہ میں, جی ایڈیسن ہاسپٹل میں ہارٹ اسپیشلسٹ, تو وہ وہاں کے بہت ٹاپ سرجن مانے جاتے ہیں. تو ایسے ہی کسی نے پوچھ لیا, انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے, انہوں نے کہا بھائی جتنے بائی پاس ہم پاکستان میں کرتے ہیں نا, تو ہمارا ہاتھ ویسے ہی سیٹ ہو جاتا ہے. تم لوگوں نے تو سال میں 1 آدھ بار بائی پاس کرنا ہوتا ہے, تو ہم لوگ تو ویسے ہی ایکسپرٹ ہیں سر. وہ ایسے تھے لوگ نے, مطلب صبح تو لے کے شام تک 8 بائی پاس کر دینے. ہاں جی. وہ 8 بائی پاس جو کرتے ہیں ان کا ہاتھ تو ویسے ہی سیٹ ہو جاتا ہے. تو ہم بھی صبح سے لے کے شام تک ذائچہ ہی دیکھتے ہیں, تو ہاتھ تو ویسے ہی سیٹ ہو جاتا ہے. مطلب پچھلے 10 سال میں شاید اتنا نہیں ہوا, مطلب 20 سال کا اگر میں رہا تو پچھلے 8 سال میں ہم نے اتنا کام کر لیا. وہ پچھلی جتنا کو بیک اپ تھا وہ سارا وہ بھی بیلنس ہو گیا. چلیں ٹھیک ہو گیا. جعفری صاحب, نواز شریف صاحب نے ایک بیان دیا, اس پہ ان کو ANP نے بھی معافی کا مطالبہ کیا ان سے. انہوں نے کہا کہ جی KP کے لوگ نا بڑی جلدی بیوقوف بن جاتے ہیں, اور یہ بیماری وہیں سے آئی ہے. وہ کہہ رہے تھے بیسیکلی کہ عمران خان صاحب کو آپ نے الیکٹ کروایا تھا, تو یہ بیماری وہاں سے آئی ہے. تو اس طرح کے بیانات, میں ایک فرم بلیور ہوں ایک چیز کا. میرے دادا جی اللہ جنت نصیب کرے, وہ کہا کرتے تھے کہ پتر اللہ بندے نہیں مارتا, اللہ مت مارتا. بس مت بج گئی, مت بج گئی, اتنا ہی ہے, مجھے تو یہی لگتا ہے. اچھا. بلاول بھٹو صاحب نے ایک بیان دیا کہ 8 فروری کو 4تھی بار وزیر اعظم بننے کی سازش کو ناکام بنائیں گے. نواز شریف کو کوئی 4تھی بار وزیر اعظم بنانے کی سازش ہو رہی ہے. کبھی وہ کہتے ہیں میچ فکس ہو گیا. اس طرح کی باتیں آپ کو کوئی ذائچے میں نظر آ رہی ہیں کہ میچ فکس یا کوئی وزیر اعظم بنانے کی سازش؟ ذائچے میں تو میں نے آپ کو کبھی بھی, شاید جتنی بار بھی آپ نے یہ سوال پوچھا, ایک بار بھی شاید میں نے آپ کو کہا ہوگا کہ مجھے نہیں لگتا. میں نے آپ کو کبھی بھی نہیں یہ کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں. اچھا. مجھے ابھی بھی نہیں لگتا کہ نواز شریف صاحب کے چانس ہیں. ان کے تو چانسز بھی نہیں. اچھا. اور ہو سکتا ہے کہ مریم کے بھی نہ ہو. اچھا, مریم کے بھی آپ کو نہیں لگ رہے, یعنی کہ وہ پھر آپ کو چھوٹے بھائی شہباز شریف صاحب کے تو لگ ہی رہے. شہباز کا ذائچہ مضبوط ہے.
نسبتاً بہتر ہے، اس میں کوئی شک۔ اچھا۔ میں نے پہلے بھی آپ کو ایک بار کہا تھا کہ مریم کے مقابلے میں حمزہ مضبوط، بالکل کہا تھا آپ۔ ٹھیک ہے، اور شہباز شریف کا دائچہ نواز شریف کی نسبت مضبوط ہے، بالکل۔ ٹھیک ہے، تو چیزیں تو ٹرن ہو سکتی ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں جعفری صاحب۔ اللہ نے کرنا ہے سر، میری مرضی سے تو کچھ نہیں ہوتا، میں تو ہم سا آدمی ہوں۔ میں ایک بات کا فرم بلیور ہوں کہ ٹو ایئر از ہیومن، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، میرے سے ذائچہ پڑھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، میں تو اس بات کو جو ہے وہ بالکل ٹھیک، اوپنلی مانتا ہوں، بالکل ٹھیک۔ ہو سکتا ہے میرے سے غلطی ہو گئی ہو، لیکن جتنا کہ مجھے آتا ہے، جتنا کہ مجھے سمجھ آتی ہے، اس کی روشنی میں کوشش کرتا ہوں کہ دیانتداری سے چیزوں کو کروں اور اس کا جو آنسر ہو بتا دوں۔ اب کسی کو اچھا لگتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں اچھا لگتا تو تب بھی ٹھیک ہے، میں دے اپنا کام کرنا۔ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے۔